آج مجھے اپنی کمپنی کے ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ پر جانا تھا۔ میں صبح سے ہی تیار تھا۔ جب ناشتہ کرنے کے بعد جانے کا ٹائم ہوا تو میں نے کپڑے پہنے، فائل سنبھالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور سورج کی ہلکی کرنیں دل کو خوشگوار احساس دلا رہی تھی۔ گاڑی میں میری پسندیدہ غزل چل رہی تھی اور میں پر امید نظروں سے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راستے میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ٹریفک رواں دواں تھی اور میں وقت پر پہنچنے کی سوچ میں مگن گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ سگنل پر رکا تو ارد گرد کا منظر دیکھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور شہر کی روٹین سے زندگی اپنے انداز میں چل رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو اس پروجیکٹ کے لیے تیار محسوس کیا۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو اور میری محنت رنگ لے آئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ بہت سخت تھی۔ سگنل پر گاڑی کو روکا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایک کمزور آواز سنائی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک 13-14 سالہ دبلی پتلی لڑکی میری گاڑی کے شیشے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، صاحب ایک رات کا کتنا دیں گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ میری انگلیاں اسٹیئرنگ پر جا کے جم گئیں اور سانس ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے کہے ہوئے لفظوں سے شرمندہ ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی یہ الفاظ کہہ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ یہ الفاظ سن کر وہ جیسے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے آستین سے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسوں میں ایک سکون تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے درد کو محسوس کیا ہو۔ وہ سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ میں اس کے کپڑے بوسیدہ اور تھکن سے چور تھے، مگر آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک تھی جو اب بھی باقی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا کچھ کھاؤ گی؟ تو اس نے نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اتنے میں سگنل بھی سبز رنگ کے ہو گئے، ٹریفک چلنے لگی اور میں نے گاڑی تھوڑا سا آگے کر کے روک دی اور قریبی بیکری سے بسکٹ، کیک اور جوس وغیرہ لے آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیزیں پکڑیں اور جیسے ہی پہلا نوالا لیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار بھل بھل آنسو نکلنے لگے۔ وہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ شاید شکریہ کے تھے۔ وہ ساری چیزوں کو خوشی سے دیکھ کر جلدی سے بسکٹ کھانے لگ گئی اور میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی ٹوٹے وجود کو تھوڑا سا سہارا مل گیا ہو۔ گاڑی میں اب ایک عجیب خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی، جیسے اس نے برسوں بعد کسی پر یقین کیا ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر صرف 13-14 سال کی ہی ہوگی۔ چہرے پر معصومیت تھی، لیکن آنکھوں میں ایک الگ سا دکھ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی مجبوری ہوگی، مگر میں نے پوچھنا بہتر سمجھا۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اتنی سی عمر میں کیوں تم جسم فروشی کر رہی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے جب مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران اور پریشان نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی یوں بھی سلوک کر سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے نرمی اور کانپتی آواز میں پوچھا، انکل میں اب جا سکتی ہوں یا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے گاڑی کی کھڑکی کھول دی اور اشارے سے کہا، جاؤ، کیونکہ مجھے
کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا اور بولی، اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور وہاں سے چلی گئی، اور میں بس گاڑی میں بیٹھا دیر تک سوچ میں مبتلا رہا، پھر اپنی میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ اپنا کام ختم کر کے جب میں شام کو گھر واپس لوٹا تو جسم تو آرام چاہتا تھا، مگر دل اور دماغ ایک پل کو بھی سکون میں نہ تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، جوتے اتارے اور صوفے پر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کیں وہی ننھا سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ معصوم سی آنکھیں، لرزتے لب اور وہی کانپتی ہوئی آواز، ہر منظر بار بار ذہن میں دوڑنے لگا۔ اس کی باتیں، اس کا دکھ، اور وہ لمحہ جب میں نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو چھا جانے والا سکون، جیسے کچھ پل کو اس کے سارے دکھ رک گئے ہوں۔ اپنا جیسے تیسے کر کے دن گزرتے گئے، میں بس اس بچی کے لیے دعا کرتا رہا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں بہت بیمار ہو گیا، جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، کھانسی نے جیسے میری جان ہی نکال لی ہو، بخار سے بدن تپتا رہتا تھا اور طبیعت ہر لمحہ بوجھل سی لگتی تھی۔ جب ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے تو ٹی بی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ کئی جگہ علاج کروایا، ہر نسخہ آزمایا، مہنگی دوائیاں استعمال کی، دم درود بھی کروایا، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑنا۔ پھر چلنا تو دور کی بات، میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ سانس لینے میں مجھے کافی ساری تکلیف ہوتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اور دن رات صرف بستر پر پڑا رہتا تھا۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور آئینہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ دل میں ہر وقت یہی خیال آتا کہ اب شاید زندگی کا اختتام قریب ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جاتے تھے۔ نہ کوئی امید تھی، نہ سہارا، بس بیماری کے ساتھ ایک خاموش جنگ چل رہی ہو، اور ہر لمحہ لگتا جیسے یہ جنگ میں ہار رہا ہوں۔ میں نے جب ساری امیدیں چھوڑ دیں اور ہر در سے خالی ہاتھ لوٹا تو ایک دن ایک عزیز دوست کے مشورے پر میں ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں علاج کے لیے گیا۔ دل میں تھوڑی سی امید باقی تھی، شاید یہاں سے کچھ بہتری کی مجھے خبر ملے۔ ہسپتال کی عمارت بہت بڑی اور صاف ستھری تھی، ارد گرد مریضوں کا رش تھا، ہر طرف سفید لباس میں عملہ مصروف دکھائی دیتا تھا، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے۔ میں مشکل سے سہارا لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اندر کرسی پر بیٹھے شخص نے میری حالت دیکھ کر فوراً ایک ویل چیئر منگوائی اور مجھے اندر لے جایا گیا۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹرز کی ٹیم میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ انہوں نے رپورٹس مانگی، سوالات کیے، اور مکمل جانچ کے بعد مجھے ایک وارڈ میں داخل کر لیا گیا۔ نرسیں آتی جاتی، دوائیاں دیتی، ٹیسٹ کرتی اور رپورٹس وغیرہ کو تیار کرتی۔ ہر شے بہت منظم لگ رہی تھی۔ ہسپتال کا نظام بہت اچھا تھا، مگر میرا دل ابھی بھی بے سکون تھا۔ تبھی ایک نرس میرے کمرے میں آئی، جسے دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مجھے لمحے بھر کے لیے سب یاد آ گیا۔ وہی بچی جو برسوں پہلے مجھے سگنل پر ملی تھی، جو اب میرے سامنے نرس کے روپ میں کھڑی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، اور ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرانی سی ابھری۔ وہ میرے قریب آئی، السلام علیکم کہا، اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کر بولی، انکل، اللہ نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لہجے میں ایک سکون سا تھا، ایک یقین سا تھا، جیسے وہ دل سے چاہ رہی ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں کچھ بول نہ سکا، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہے
ایک دن آپ نے مجھے سگنل پر بھٹکتے دیکھا تھا اور بنا کچھ پوچھے مدد کر دی تھی۔ میں تب بہت مجبور تھی، مگر آپ نے مجھے امید دی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میری صحبتیں فائلوں کی بارش اور میٹنگز کی گونج سے شروع ہوتی۔ ہر گھڑی موبائل پر وقت کا الارم بجتا، ہر لمحہ نیا پروجیکٹ سامنے آتا۔ کامیابی میری عادت بن چکی تھی اور شہرت میرے قدموں کی خاک بن چکی تھی۔ میری کمپنی کا نام پورے ملک میں گونج رہا تھا۔ اخبارات میں تصویریں، نیوز چینل پر انٹرویوز اور سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے تعریفوں کے طوفان برپا تھے۔ ہر روز کوئی نیا معاہدہ، کوئی نئی ڈیل، کوئی نئی ای میل میرا منتظر ہوتا تھا۔ دفتر میں قدم رکھتے ہی ہر طرف لوگ جھک کر سلام کرتے، میری گاڑی کے دروازے بھی نوکر کھولتے اور بند کرتے۔ زندگی نے ہر آسائش میرے قدموں میں لا رکھی تھی۔ راتیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کامیابی کے جشن میں ڈوبی ہوتی، کہے اور تالیوں کی گونج اور چمکتی ہوئی روشنیوں میں میرے نام کا چرچا ہوتا تھا۔ ہر کوئی میرا دوست بننا چاہتا تھا، ہر ہاتھ مجھ سے ملنے کو بےتاب تھا اور ہر آنکھ میرے مقام کو حسرت سے دیکھتی تھی۔ میں بہت ہی اصول پسند اور وقت کا پابند ہوتا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی میرے لاڈ اور نخرے آسمان کو چھوتے تھے۔ جو مانگتا وہ فوراً مل جاتا، جو سوچتا وہ فوراً پورا ہوتا۔ ماں باپ کی ساری محبت مجھ پر نچھاور ہوتی اور ان کی ہر دعا میں میرا ہی ذکر ہوتا تھا، مگر یہ نعمت بھی کچھ عرصے کے لیے تھی، کیونکہ میں ابھی عمر کے اس موڑ پر تھا جہاں ماں کی گود اور باپ کے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر وقت نے مجھ سے وہ دونوں ساتھ ہی چھین لیے۔ میں بہت چھوٹا تھا، مگر میرے والدین ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ نہ کچھ سمجھنے کی عمر تھی، نہ کسی غم کو برداشت کرنے کی طاقت، بس آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدلتا چلا گیا اور میں بے بس نظروں سے دیکھتا رہا۔ ایک پل میں وہ گھر جہاں ہنسی گونجتی تھی بالکل خاموش ہو گیا اور میں یتیمی کا بوجھ لیے زندگی کے سفر پر چل پڑا۔ میرے والد بہت امیر تھے، اس بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث بھی میں ہی تھا، کیونکہ میرے اور بہن بھائی نہیں تھے۔ زمینیں، دکان، پلازے، بینک بیلنس سب میرے نام تھا۔ ہر چیز میرے دستخط کی محتاج تھی، ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوتا تھا۔ لیکن ان سب مصروف دنوں اور کامیاب راتوں کے بیچ دل کے کسی خاموش گوشے میں ایک خلا ہوگا، نہ باپ کی جدائی کا خلا۔ میری زندگی جیسے ایک سناٹے میں ڈوب گئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی اور پریشان سوچوں کے بیچ اگر کوئی آواز باقی تھی تو وہ میری خالہ کی آواز تھی۔ جب میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ میری وہ خالہ بیوہ تھیں، زندگی نے ان سے پہلے ہی سب کچھ چھین لیا تھا۔ شوہر کا ساتھ جوانی میں ہی چھوٹ گیا تھا، بس ان کی ایک بیٹی تھی۔ خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرے گھر میں میرے ساتھ آ کے رہنے لگ گئیں۔ خالہ کی موجودگی نے گھر میں ایک سکون سا بھر دیا تھا۔ ان کی بیٹی کبھی کبھی کھیلتی اور ہنستی تو گھر کی خاموشی میں تھوڑی سی جان آ جایا کرتی تھی۔ خالہ دن بھر مجھے خوش کرنے کے لیے کھانے کی نئی نئی ڈشیں بناتی اور گھر کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ خالہ میرے لیے ماں کی جگہ بن گئی تھیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے کچھ کمزوری کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ وہ میرے غم میں شریک تھیں اور میں ان کے ساتھ اپنی تنہائی بھول جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں ان کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ شاید اللہ نے میرے ماں باپ کی کمی کو خالہ کے روپ میں پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے حوصلہ دیتا تھا اور ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں آہستہ آہستہ کر کے بڑا ہوتا گیا۔ وقت گزرتا گیا،
جب میں شادی کی عمر کو آیا تو خالہ جان نے اچانک اپنی بیٹی کو میرے سامنے بلا کر کہا کہ اب تم دونوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب تم دونوں کی آپس میں شادی کر دوں۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا، میری سوچوں میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ خالہ کی باتوں میں ایک طرح کی سنجیدگی تھی اور ان کا چہرہ پر اعتماد تھا، جیسے یہ فیصلہ اچانک نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گیا جب میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، پھر خالہ نے مجھے سہارا دیا تھا، اور اب یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئی دنیا کی شروعات تھی۔ خالہ کی بیٹی بھی خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل بے چین تھا، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ یہ شادی میرے لیے ایک پہیلی تھی جسے حل کرنا اب بھی باقی تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہی وقت ہے جب زندگی کے نئے راستے کھلیں گے، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹی سی چمک تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر میں اپنے مقدر کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں خالہ کے فیصلے پر خوش ہو گیا۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورا محلہ جشن منا رہا تھا، سب کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ میں اور خالہ کی بیٹی اور خالہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے۔ ہمارے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جسے زندگی نے ہمیں ایک نیا موقع دیا ہو۔ شادی کی رسمیں اتنی رنگین اور خوبصورت تھیں کہ ہر لمحہ یادگار بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے ہاتھ پکڑ کر نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ خوشیوں کا ایک سمندر ہمارے ارد گرد تھا، دوستوں اور رشتہ داروں کی ہنسی گونج رہی تھی، رات بھر ناچ گانا چلتا رہا۔ ہم نے خواب دیکھے، نئے نئے خواب جو ہمارے دلوں میں پلنے لگے تھے۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب مشکلات پیچھے رہ گئی ہوں اور ایک نئی دنیا ہمارے سامنے کھل گئی ہو۔ ہم بہت خوش تھے اور ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ نئے رنگ بھرنے لگے تھے۔ زندگی کی یہ نئی راہ ہمارے لیے ایک تحفہ تھی جسے ہم نے دل سے قبول کیا تھا۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد اچانک میری خالہ بیمار پڑ گئیں۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میری خالہ میرا باپ اور ماں دونوں تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہتی تھیں، میرے دکھ سکھ میں ساتھ دیتی تھیں۔ اچانک ان کی صحت بگڑنے لگی، میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ہر جگہ سے علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ میں ہر روز ان کے لیے دعا کرتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کا جانا میرے دل پر گہرا زخم چھوڑ گیا تھا۔ گھر میں اداسی چھا گئی تھی، خالہ کا سہارا چھن گیا تھا، ان کے بغیر گھر سنسان سا لگنے لگا تھا۔ میں نے ان کی یادوں کو دل میں بسایا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر خالہ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی۔ چند سال گزرے، زندگی اب بہت پرسکون ہو چکی تھی، ہر روز سکون اور خوشیوں سے بھرپور گزرتا تھا۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ثابت ہوئی۔ اللہ نے خاص انعام کیا، مجھے 2 پیارے بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کیا۔ وہ میرے دل کی خوشیاں تھے، صبح سے شام تک ان کی ہنسی اور کھیل کود میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ گھر میں ہر طرف محبت کا ماحول تھا، کبھی کبھی میں ان کے ساتھ کھیلتا، کبھی انہیں کہانیاں سناتا۔ وہ میری دنیا تھے اور میں ان کا فخر۔ ہر دن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ملتی تھی، ان کے چہرے کی مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ ہو گئی تھی۔ اللہ کی یہ نعمتیں میری زندگی کو روشنیوں سے بھر دیتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی اور میں ہر حال میں ان کے لیے مضبوط رہوں گا۔ سب کچھ خوشگوار چل رہا تھا، گھر میں خوشیوں کی گہما گہمی تھی، ہر طرف مسکراہٹیں تھیں۔
اس بار جب بیوی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ بیٹی ہوگی۔ یہ سن کر تو خوشی کی کوئی حد نہ تھی، کیونکہ مجھے بیٹی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو میں آپریشن تھیٹر کے باہر دعاؤں میں مصروف تھا۔ میں اس گھڑی بہت زیادہ خوش تھا، مگر اچانک سب کچھ بدل گیا جب نرس مجھے بے بس نظروں سے دیکھ کر بولی، صاحب آپ کی بیوی کا بلڈ پریشر تیز ہوا اور آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ خبر سن کر جیسے میرے سر پر اچانک طوفان آ گیا ہو۔ دل اداس اور آنکھیں نم ہو گئیں، گھر کی رونقیں مدھم ہو گئیں، میری دنیا سنسان ہو گئی۔ میں کھوس آ گیا تھا، بہت وقت تک کچھ سمجھ نہیں آیا، جیسے زندگی کی ساری روشنی ختم ہو گئی ہو۔ غم نے دل کو جکڑ لیا تھا، دل پر ایسا بوجھ تھا کہ میرے لیے سہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی زندگی نے آگے بڑھنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا اور سوچا کہ یہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، اب آگے بڑھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے مضبوط بننا ہے۔ یہ درد دل سے ختم نہیں ہوا، مگر وقت نے زخموں کو دھیرے دھیرے تھپکی دی اور زندگی پھر سے اپنے رنگ لانے لگی۔ زندگی کی راہوں میں کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان پھر سے تنہا ہو جاتا ہے۔ میرے بھی وہی دن آ گئے جب گھر کی ہنسی خوشی کے بعد ایک بار پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بیٹے چھوٹے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالنا تھا۔ ہر طرف خالی پن شامل تھا، دل میں گہرے سناٹے تھے۔ راتوں کو آنکھیں نیند سے محروم رہتیں اور دن بھی اداس سے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی لگا جیسے دنیا نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کے لیے مضبوط بنوں، مگر تنہائی کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ یہ دور میرے لیے سب سے مشکل تھا، مگر زندگی کا سفر جاری تھا۔ مجھے آگے بڑھنا تھا اور امید کا دیا جلاتے رہنا تھا۔ میرا دل بہت چھوٹا اور نرم تھا، ہر بات کو میں دل سے لگا لیتا تھا۔ خوشی ہو یا غم، سب کچھ میرے دل پر اثر کرتا تھا۔ جب کوئی میری مدد مانگتا تو بغیر سوچے سمجھے میں اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تھا۔ دوسروں کی تکلیفیں دیکھ کر میرے آنسو خود بخود بہہ نکلتے تھے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے کہ تم بہت نرم دل ہو، مگر اپنے دل کی یہ نرمی پسند تھی، کیونکہ اسی میں میری انسانیت چھپی تھی۔ چاہے حالات کتنے بھی سخت ہوں، میں نے کبھی دل میں سختی نہیں آنے دی۔ میرا دل چھوٹا تھا، مگر اس میں پیار بہت بڑا تھا، اور یہی پیار مجھے زندہ رکھتا تھا۔ میں اب اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکرانی رکھ چکا تھا، جو صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی اور بچوں کی دیکھ بھال میں مدد دیتی تھی۔ گھر کے دیگر کاموں کے لیے ایک نوکر بھی رکھا تھا، جو صفائی اور دیگر روزمرہ کے کام کاج سنبھالتا تھا۔ شروع میں مجھے سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نوکرانی بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ بچے بھی اس سے بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ نوکر بھی پورے دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اور سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہوتا تھا۔ اس سے میرا کام آسان ہو گئے تھے۔ میں اب بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا اور اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی دھیان دے سکتا تھا۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب ذمہ داریاں بانٹ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نوکر اور نوکرانی کی مدد سے میں نے اپنے بچوں کی بہتر زندگی دی اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی برقرار رکھی۔ ان کی محنت کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں ان کو وقت پر تنخواہیں دیا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب زندگی میں صحیح لوگ ساتھ ہوں تو مشکل وقت میں بھی آسان ہو جاتا ہے
اور میں نے اپنے بزنس کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے کاروبار میں دن رات مصروف رہتا تھا۔ میں نئے منصوبے بناتا رہتا، کلائنٹس سے ملنے جاتا، مگر اس مصروفیت کی وجہ سے بچوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے تھے اور میری توجہ کے محتاج تھے، مگر میں اکثر اپنے کاموں میں اتنا غرق ہو جاتا کہ بچوں کی ضرورتیں پیچھے رہ جاتیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میری محبت چاہیے اور میرے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، مگر مصروف زندگی نے ہمیں دور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خود پر افسوس ہوتا کہ میں ان کے لیے وہ باپ نہیں بن پا رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ بچوں کی ہنسی اور کھیل کود کی آوازیں سن کر بھی میرا دل دکھتا تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جلد ہی وقت نکال کر بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا، کیونکہ زندگی کی اصل خوشی بچوں کی خوشی میں ہے۔ مگر فی الحال کاروبار کی مصروفیت میرے لیے سب کچھ تھی اور میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا تاکہ بچوں کے لیے بہتر کل بنا سکوں۔ کئی سال گزر گئے۔ بیٹے جب بڑے ہوئے تو میری مسلسل مصروفیت کی وجہ سے میرے بیٹوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ میں ہمیشہ بزنس کے کاموں میں الجھا رہا اور گھر کے معاملات میں کم وقت دے پایا۔ بچوں کو وہ محبت اور توجہ نہ دے سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ وہ میرے ساتھ بات چیت کم کرنے لگے، میری باتوں میں دلچسپی نہیں دکھاتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری غیر حاضری نے ان کے دلوں میں فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ جب میں گھر آتا تو وہ اپنے موبائل یا پھر دوستوں میں مشغول رہتے، مجھ سے بات چیت کرنے میں وہ ڈرتے تھے۔ میرے دل میں بہت دکھ ہوتا کہ میں ایک باپ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کا حصہ نہیں بن پایا۔ شاید اگر میں نے اپنی مصروفیات زندگی کو کم کیا ہوتا تو یہ فیصلہ پیدا نہ ہوتا، مگر ان کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے بزنس بھی تو چلانا تھا۔ اب جب میں ان کے قریب جانا چاہتا ہوں تو وہ ٹھنڈے رویے سے پیش آتے ہیں۔ میں نے اپنی غلطی سمجھی، مگر وقت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ یہ درد دل میں چھپا کر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی مانتا ہوں۔ اب بھی دل چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب آئیں اور میں ان کے لیے وہ باپ بن سکوں جس کے وہ حقدار ہیں، مگر اب یہ سب کرنا بالکل بھی آسان نہیں، کیونکہ بہت کچھ گزر چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے بزنس میں زیادہ سے زیادہ وقت دوں گا تاکہ میرا دھیان بھٹا رہے۔ میں صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتا تھا، میٹنگز، کالز اور مختلف منصوبوں میں الجھا رہتا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں ہر لمحہ نیا چیلنج ہوتا، اس میں کھو جانا میرے لیے ایک قسم کی تسکین تھی، مگر ایک طرف خالی پن جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ کام کی مصروفیت نے میرے جذبات کو کچھ حد تک دبائے رکھا اور میں اپنی ذاتی زندگی کے درد کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ مصروف رہوں تاکہ دکھ اور تنہائی کا احساس مجھے کم ہو جائے۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے دن رات محنت کی، مگر دل کے اندر ہمیشہ ایک خالی پن رہتا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جذبہ مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا، مگر ساتھ ہی تنہائی میں بھی ڈھیر ساری یادیں ساتھ لے کر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے کام کو زندگی کا سب سے بڑا محور بنا لیا تھا تاکہ دل کی بے چینی کو دور کر سکوں اور کچھ پل کے لیے سکون پا سکوں۔ میرے دونوں بیٹے اب جوان ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہاں ہی بزنس شروع کر دیا تھا اور دوسرا یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، اور وہ دونوں اکثر اپنے کام کاج کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ مجھ سے دور دور ہوتے جا رہے تھے۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا
تو وہ جلدی جلدی اپنی مصروفیات میں واپس چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ میری فکر کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ میں نے کئی بار فون کیے مگر مجھے جواب کم ہی ملتا تھا۔ ان کے پاس اب میرے لیے وقت نہیں تھا، جیسے میرے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان کے گھر جانے کا دل بھی کم ہوتا تھا، کیونکہ وہاں محبت کی وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے اور میں اپنی دنیا میں تنہا تھا۔ کبھی کبھی رات کو جب میں تنہا بیٹھتا تو میرے دل میں ایک اداسی سی چھا جاتی تھی کہ میرے بچے میرے اپنے قریب نہیں رہے، جو میری زندگی کے اہم حصے تھے، مگر اب ان کے اپنے راستے بن چکے تھے اور ان میں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ کئی سال تنہائی میں گزر جانے کے بعد ایک دن میں اپنی کمپنی کے اہم پروجیکٹ کے لیے میٹنگ میں جانے لگا۔ یہ میٹنگ کاروبار کے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھی۔ میں نے اپنے دستاویزات تیار کیے اور جلدی جلدی سے دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں میرے دماغ میں منصوبوں کے بارے میں سوچ کا ایک طوفان امڈ آیا کہ میری گاڑی سگنل پر رکی۔ میں اپنی سوچوں میں گمسم تھا کہ اچانک ایک لڑکی آئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، شاید وہ 13-14 سال کی ہوگی، آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر پوچھا، صاحب ایک رات کے کتنے دو گے؟ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور اداسی چھپی تھی۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پوچھا، بیٹی اتنی کم عمر میں تم کیوں جسم فروشی کر رہی ہو؟ جانتی ہو یہ کام تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گھٹیا بھی ہے اور بہت زیادہ برا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور بولی، صاحب میرے والد محترم اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کئی عرصہ پہلے وفات پا گئے ہیں۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو وہ بچ نہیں پائے گی۔ میری ماں میری زندگی کا واحد سہارا ہیں، مگر ہمارے پاس نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی قریبی دوست جو ہمیں مدد دے سکے، اس لیے مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھیک سے گزارا بالکل نہیں ہو سکتا۔ محلے والے سب صرف تماشا دیکھتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی مجھے صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں کسی بھی طرح پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر کئی دن کی بھوک صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں سگنل کی بتی سبز رنگ کی ہوئی، گاڑیاں چلنے لگیں اور میں نے قریبی بیکری کے سامنے اپنی گاڑی روک کر بیکری سے اس کو کھانے کی چیزیں لا کر دیں۔ وہ تھوڑی دیر بسکٹ نمکو کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک بار اس نے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں مگر حالات نے مجھے اتنا مجبور کیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور جو کچھ پیسے میری جیب میں پڑے تھے وہ سارے نکال کے اسے دے دیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بہت شکریہ، اور مجھے دعا دی کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اور وہ گاڑی سے اتر کر خوشی خوشی چلی گئی اور میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گئی۔ میں نے اس کی حالت پر افسوس کیا اور سوچنے لگا کہ کتنی بے یار و مددگار ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ اس بچی کا معصوم چہرہ میرے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی منزل کی طرف گاڑی چلائی مگر میری سوچ میں وہ لڑکی اور اس کی حالت بار بار آ رہی تھی، اور اس لڑکی کی کہانی میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی تھی۔ کئی سال مزید گزر گئے مگر وہ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کی معصومیت اور وہ دن جب وہ مجبوری میں مدد مانگ رہی تھی میری زندگی میں
وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میری عمر اب بڑھنے لگی تھی اور بیماریوں نے آ کر میرے گھر کا رخ کر لیا تھا۔ میں مختلف ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرواتا رہا مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میری صحت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ میں نے اپنی زندگی کے ان مشکلات لمحات میں اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کی مگر وہ بھی مصروف ہو چکے تھے۔ میں اکثر تنہائی محسوس کرتا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچتا تھا کہ کہاں ہوگی، کیا وہ اب بھی کسی مشکل میں ہوگی یا خیر سے ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل غمگین ہو جاتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی بیماری کے باوجود اپنا یہ حوصلہ نہ چھوڑوں اور اللہ سے دعا گو رہا کہ جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ میری زندگی میں کئی سارے اتار چڑھاؤ آئے مگر میں ہمت نہیں ہارا۔ بیماری کے باوجود میں نے اپنے سارے کام جاری رکھے اور وقت نے بہت کچھ سکھایا اور مجھے مضبوط بنایا۔ میرے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ عام ڈاکٹروں سے علاج کافی نہیں رہا۔ اس لیے میں نے کسی عزیز کی بات مان کر بڑے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اب میرا کچھ بھلا ہو سکے گا۔ ہسپتال کی گہما گہمی میں داخل ہوتے ہی مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا۔ میری نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ اچانک میری نظر جب ایک نرس پر پڑی جو کسی طرح مجھے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں میں ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں کئی سال پہلے سگنل پر ملا تھا۔ وہی معصوم چہرہ اور وہی محبت بھری نگاہیں۔ وہ میرے قریب آئی اور بہت ادب سے سلام کیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک مسکرا دی اور بولی، انکل، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی مجبور تھی آج میرے سامنے ایک نرس کے روپ میں کھڑی تھی۔ وہی لڑکی جس نے کبھی مجھ سے مدد مانگی تھی اب میری مدد کرنے آئی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم نے میرے لیے دعا کی اور تم نے امید دلائی۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس لمحے میں نے زندگی کی حقیقت کو قریب سے دیکھا اور اللہ کی رحمت کس طرح مشکل حالات میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ نرس میرے قریب آ کر بولی کہ انکل، ہم آپ کا علاج شروع کرتے ہیں، آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سب سن کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا، اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے اپنی بیماری کی تکلیف کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیا اور اس نرس کی موجودگی میں امید کی کرن دیکھی۔ اس دن سے میری زندگی میں ایک نیا موڑ تھا۔ ہسپتال کے ماحول میں وہ لڑکی میری طاقت بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب میری صحت بہتر ہو جائے گی اور میں دوبارہ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکوں گا۔ وہ لڑکی جب مجھے دیکھ کر نرم اور پیاری آواز میں بولی، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے انکل، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا، تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ میں اس کی باتوں میں چھپی ہوئی مخلصی اور محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی نے میرے ٹیسٹ اور کاغذات سنبھالے اور میرا معائنہ کرنے لگی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ انکل، میں بہت مجبور تھی۔ وہ دن بہت اچھا تھا جب اللہ نے مجھے کسی بھی درندے سے بچا کر آپ سے مدد مانگنے بھیجا تھا اور آپ نے میری بات کو سچ مان کر میری مدد کی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں بہت جلد صحت مند ہوئی۔ آپ کی مدد کے بعد میری ماں کی دوا ہوئی، وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ آپ کے دیے ہوئے پیسوں نے ہماری زندگی ہی بدل کے رکھ دی تھی۔ میری ماں نے سلائی کا کام شروع کیا اور مجھے اسکول بھیجا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور اپنی ماں کی دعاؤں سے نرسنگ مکمل کی۔ آج میں ایک نرس ہوں اور لوگوں کی خدمت کرتی ہوں۔ یہ سب آپ کے ایک نیک عمل اور رحم کی وجہ سے ممکن ہوا۔
اگر آپ اس دن میری مدد نہ کرتے تو شاید میری ماں بچ نہ پاتی اور میں کبھی پڑھ نہ پاتی۔ اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ آج میں آپ کے سامنے فخر سے کھڑی ہوں اور ہماری زندگی بہت خوشگوار اور پرسکون ہو گئی۔ میں ہر وقت آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اچانک ایک جوان آدمی ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، انکل یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے لیے بہت خوش ہوں۔ یہ بہت ہی نیک دل انسان ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو میرا جسم کانپ گیا، دل خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، میرا چھوٹا بیٹا تھا جو شہر پڑھنے گیا ہوا تھا، اب وہ بھی ڈاکٹر کے روپ میں تھا۔ میرے دل میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت دوڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو ہمیں اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے دوبارہ ملوا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کے اتنے نشیب و فراز کے بعد کبھی کبھی تقدیر ہمیں ایسے مواقع دیتی ہے جہاں ہم اپنی گمشدہ خوشیوں کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ ملاقات میرے لیے ایک نئی امید اور طاقت لے کر آئے، تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کا حوصلہ پا سکوں۔ میرے بیٹے نے بڑے پیار سے کہا، انیسہ کیا تم بھی انہیں جانتی ہو؟ وہ حیران ہوئی کہ میرا بیٹا کیسے یہ بات کہہ رہا ہے۔ شاید انیسہ کے دل میں آیا ہو کہ یہ بھی مجھ سے مل چکا ہے۔ اس کا سوال سن کر میرے بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا بڑے پیار سے بولا، انیسہ یہ میرے والد ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پھر سے انہیں دیکھوں گی، اور جب دیکھوں گی تو اپنے باپ کی صورت میں دیکھوں گی۔ یہ بات جان کر کہ یہ آپ کے والد ہیں، میرا دل تو خوشی سے بھر گیا۔ وہ بولی، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے خاندان کا حصہ ہوں اور اتنے نیک دل انسان آپ کے باپ ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے والد محترم جلد صحت یاب ہو جائیں۔ میرے دل میں ابو جان کے لیے احترام بھی اور محبت بھی مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سن کر میرے بیٹے نے اسے تسلی دی اور کہا، ہم دونوں مل کر ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ یہ رشتہ ہماری زندگیوں میں نئی روشنی لے آئے گا۔ لڑکی نے ہنس کر کہا، آپ کی بات سن کر مجھے امید اور حوصلہ ملا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہو گیا کہ ہمارا خاندان ایک ساتھ ہے، اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ یہی میری زندگی کی اصل خوشی ہے جو دل کو سکون دے گئی۔ یہ لمحہ یادگار بن گیا ہے جسے ہم سب نے دل سے محسوس کیا۔ میرے بیٹے نے آنکھوں میں ندامت لیے کہا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو وہ وقت نہیں دیا جس کا حق تھا۔ میں اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہوں۔ اب سے آپ کا ہر دکھ درد میرے دل پر لگے گا۔ وہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے نرم ہو گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ خاندان میں محبت اور سمجھوتے ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ بیٹے اور بہو دونوں مل کر میرا علاج کرنے لگے۔ وہ دن رات میری دیکھ بھال کرتے، میرے ہر درد کو سمجھتے اور ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میری بہو اور بیٹے نے مل کر میرا علاج بہت ہی اچھے طریقے سے شروع کیا۔ روز وقت پر دوا دینا، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور مجھے تنہا نہ محسوس ہونے دینا، ان دونوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میری خدمت میں لگا دیا۔ ہسپتال کے ہر ٹیسٹ، ہر رپورٹ کی وہ خود دیکھتے، کبھی مجھے قطار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، وقت پر اچھے ڈاکٹر سے ملاقات کرتے اور مکمل توجہ دیتے۔ میری بہو مجھے ابو جی کہہ کر مخاطب کرتی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تو میرے دل کو سکون ملتا۔
بیٹا میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا، میری پرانی باتیں سنتا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت بہتر ہونے لگی، جسم میں جان آنے لگی، اور وہ لمحہ بھی آیا جب ڈاکٹر نے کہا کہ ٹی بی کا مرض اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ ان کی محبت نے اور خدمت نے میری زندگی میں ایک نئی امید بھر دی تھی۔ اب میں پہلے سے زیادہ صحت مند بھی تھا اور مطمئن بھی تھا، اور جان گیا تھا کہ اپنوں کی محبت ہی اصل شفا ہے۔ میری صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ ان کی محبت اور خدمت نے میری زندگی میں نئی روشنی بھری۔ ہم سب نے مل کر زندگی کو نئے انداز سے جینا شروع کر دیا۔ میرے بچے میرے ساتھ اب میرے گھر میں رہنے لگ گئے۔ اب گھر میں سکون تھا اور خوشی کا ماحول بھی تھا۔ کوئی دوریاں نہیں تھیں، کوئی تلخی نہیں تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے تھے، مل جل کر رہتے تھے، مشکلات کا سامنا کرتے تھے اور خوشیاں ایک ساتھ بانٹتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت خاندان کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ہے۔ ہم نے اپنے رشتوں کو بہت مضبوط کیا اور ایک نئی شروعات کی، جس میں ہم سب ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ کر ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھے۔ ہم سب کے دل ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہو گئے اور گھر میں ایک محبت بھرا سما قائم ہو گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی کے روپ میں بہو عطا کی، اور وہ بہت ہی سلیقہ مند اور سگڑ سیانی لڑکی تھی۔ میں نے جانا کہ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹا سا نیک عمل کر کے اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے تو اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور کسی کی بیٹی کو برے ارادے سے نہ دیکھنا اور اس کی مجبوری کو سمجھ کر مدد کر دینا اللہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ انسان کے ہر بند دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے اس دن ایک مجبور بچی کی مدد کی تھی، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی نیت کے، صرف انسانیت کے جذبے سے، اور سالوں بعد اللہ نے اسی نیکی کو میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بنا دیا۔ مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کے آنسو پوंچھتے ہیں تو اللہ ہمارے آنسو چھپانے والے اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنے کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے، چاہے وہ فوراً نہ ہو، لیکن جب آتا ہے تو سکون اور رحمت کی صورت میں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کریں، خاص طور پر مجبور خواتین کی، کیونکہ عزت دینے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ خود آسانیاں پیدا کرتا ہے۔